فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اگر ہم دوسرے قوموں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں تو اسلام کا تشخص مجروح ہوتا ہے۔ اسلام جو شخص ایسا کہتا ہے تو وہ اللہ کے دین پر راضی نہیں ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولہ کے خلاف ہے۔ اگر کوئی دوسرے مذہب کی کسی چیز کو اختیار کر رہا ہے تو وہ اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام میں کمی ہے، اس کمی کو ہم دوسرے مذہب سے پورا کر رہے ہیں، اپنے تشخص کو کم کر رہا ہے، دوسرے مذہب کی طرف مائل ہو رہا ہے اور اپنے اور اپنی نسل کو اسلام سے ہٹانے کا ایک نمونہ پیش کر رہا ہے۔ اللہ تبارک اس اور بھی نقصانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو اور دین کے تقاضوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ وقال تعالى وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ جمعیت اہل حدیث کے تلولی کے ذمہ داران، علماء کرام، مسجد کے ذمہ داران، منتظمین جلسہ، بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، مجلس کے آغاز میں آپ کی بستی کا ایک ننھا بچہ اللہ کے کلام کی کچھ آیتیں تلاوت کر رہا تھا، سورۃ النبا کی۔ اس کے بعد اس سے پہلے شیخ محترم صدیق سلفی حفظہ اللہ ہماری نیتوں کی اصلاح کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ان دونوں کو ملائیے، نیتوں کی اصلاح کتنی ضروری ہے اور اس کی اصلاح کے لیے ہماری ذہنیت، ہمارا ذہن و دماغ کس چیز پر مرکوز ہونا چاہیے، گویا تلاوت میں وہی چیز پیش کی گئی۔ ان جہنم کانت مرصادا، اس نے جو آیتیں پڑھی، یقیناً جہنم گھات لگائے ہوئے ہے، سارے انسان و جن کے گھات میں ہے جہنم۔ للطاغین مآبا، لیکن یہ ٹھکانہ کس کا ہوگا؟ سرکشوں کا۔ لابثین فیہا احقابا، جس میں وہ مدت دراز تک اس میں پڑے رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا برا ولا شرابا، اس میں وہ ٹھنڈک بھی نہیں پائیں گے اور کسی مشروب اور پینے کی چیز کا مزہ نہیں چکھ پائیں گے۔ الا حمیم و غساقا، چکھیں گے تو کیا چکھیں گے؟ حمیم انتہائی شدید کھولتا ہوا پانی، وغساقا زخموں سے نکلا ہوا پیپ کا پانی، گرم بدبودار۔ الا حمیم و غساقا جزاء وفاقا، یہ کوئی ظلم کی بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ ان کے اعمال کا پورا بدلہ ہوگا۔ لا یذوقون جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ ایسے لوگ تھے، اس جہنم کا یہ مزہ اور یہ عذاب سزا جھیلنے والے لوگ یہ وہ ہیں، انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ حساب و کتاب کی امید میں نہیں تھے،
کہ بس دنیا کی زندگی یوں ہی گزار دیا اور معاملہ ختم ہو جائے گا. ان کو حساب کا یقین نہیں تھا. لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور ہماری آیتوں کو بالکل برے طریقے سے جھٹلا دیا. قرآن حدیث شریعت کی باتوں پر کان نہیں دھرا بلکہ اس کا انکار کر دیا، جھٹلا دیا. وکذبوا بآیاتنا کذابا، کیا ہے بچے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز کو ہم نے لکھ کر شمار کر رکھا ہے. کوئی چیز انسان کی ہم کر کے بھول گئے، اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے. آخری بات جو اس جہنم کے تذکرے میں کہی جہنمیوں کے کہ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، چکھو یہ مزہ. اللہ کی طرف سے کہا جائے گا ہم تمہارے عذاب کے علاوہ اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے. بعض سلف کہتے ہیں کہ جہنم کے عذاب کی شدت بتانے والی قرآن کی اس سے زیادہ کوئی سخت آیت نہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے اس کی تمام ہولناکیاں ان کے مقامات پر بتانے کے بعد کہ دن بدن اس کی ہولناکی شدت تکلیف گھٹے گی نہیں. جیسے دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، وہاں یہ معاملہ نہیں ہوگا بلکہ اضافہ ہوتا رہے گا عذاب میں، شدت میں. یہ جہنم اور اہل جہنم کا ہلکا سا ذکر ہے. اور اس کے بعد کی جو آیتیں پڑھی ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا، اس میں متقی پرہیزگار لوگوں کے ٹھکانے اور اس کی بعض نعمتوں اور لذتوں کا تذکرہ. ہمارے سامنے ہر وقت یہ چیز ہونی چاہیے، جنت اور جہنم. جہنم سے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، بال بچوں کو بچانا ہے، جنت کو حاصل کرنا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی اہم کام، اہم چیز اور مقصد ایک بندہ مومن کے نزدیک ہو ہی نہیں سکتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ کیسے ہوگا؟ اگر یہ سب سے بڑا مقصد اور سب سے اہم مقصد ہے تو اس کا حصول کیسے ہوگا؟ اس کے حصول کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ احسان فرمایا کہ ہمیں شریعت دی، دین دیا، رسول کی تعلیمات دی رسول کے ذریعے سے. اور ان تعلیمات میں ایک بہت نمایاں اصول دیا کہ اگر آپ جنت کے راستے کے راہی بننا چاہتے ہو، مسافر بننا چاہتے ہو، جہنم کے راستے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، جہنم کی منزل سے بچنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے آپ ایک اصول اپنے سامنے رکھیے کہ آپ کو وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، رسول نے اپنے شاگردوں کو بتایا، شاگردوں نے جس طریقے سے اختیار کیا، عقائد میں، منہج میں، عمل و عبادات میں، ہر جگہ اسی کو اختیار کرنا. اور اس سے ہٹ کر دنیا میں بہت سارے ادیان، مذاہب، افکار، ازم نظر آتے ہیں. ہندو مت، یہودیت، عیسائیت، بدھ مت، جین مت، سکھ مت، سوشلزم، کیپٹلزم، فلاں ازم، ڈھیما ازم، بہت سارے ازم و افکار ہیں. ان غیروں سے آپ کو الگ رہنا ہے، ان سے، ان کے طور طریقے، ان کے دین، مذہب، اصول، عبادات، ان کے مذہب اور ساری چیزوں سے تم کو بچنا ہے، اپنے آپ کو اس سے علیحدہ رکھنا ہے. وہی میرا عنوان ہے، غیروں سے مشابہت. آپ نے سنا کہ یہ انتہائی اہم عنوان ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت مطہرہ اور شریعت کاملہ میں ایک اصول اور بنیادی قاعدے کے طور پر ہم کو، آپ کو یہ تعلیم دی ہے. یہ جملہ دماغ میں رکھیے، سمجھیے کہ اصول اور قاعدے کے طور پر شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کی ایک کتاب کا نام ہی ہے اقتداء الصراط المستقیم فی مخالفت اصحاب الجحیم. صراط مستقیم کا تقاضا اصحاب جحیم کی مخالفت میں ہے. یعنی آپ اگر صراط مستقیم پر چلنا اور قائم رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک قاعدہ یہ ہے کہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے دنیا میں جتنے بھی باطل مذاہب کے لوگ ہیں وہ سب جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں. تو جہنم کے راستوں پر جو لوگ چل رہے ہیں ان کے طور طریقوں سے عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، رہن سہن میں، مذہب و تہذیب و ثقافت میں، ہر معاملے میں ان کی مخالفت کی جائے، کیونکہ ان کا طریقہ جہنم پہ لے جانے والا. جہنمیوں کے طریقے سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ چلنا، یہ صراط مستقیم ہے. تو اقتضائے صراط مستقیم یہ ہے کہ ہم اغیار کے طریقے سے اپنے آپ کو بچائیں. قرآن و حدیث میں نے جیسا کہ عرض کیا ایک قاعدے اور اصول کے طور پر بیان کیا. چند دلیلیں آغاز میں بطور نمونہ اور بطور مثال آپ ملاحظہ فرمائیں.
اور بہت غور سے سنیں، مردوں کے ساتھ ساتھ ماں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اس قاعدے کو اچھی طریقے سے دماغ میں، ذہن و دماغ میں رچا بسا لیں۔ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی مطلوب ہے، اگر آپ اور اپنے بچوں کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، چاہتی ہیں، تو یہ قاعدہ دماغ میں بٹھا لیں کہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں۔ ابھی آپ سنیں گے اور غور کریں گے تو ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے معاملات میں ایسا نظر آئے گا کہ ہم بہت سارے امور میں قرآن، حدیث اور دین اسلام کی صاف شفاف تعلیم سے ہٹ کر اغیار کے طور طریقوں کو اختیار کرتے، ان کے رسم و رواج، ثقافت، تہذیب، تہوار، ان کے اثرات کو اپنے دین میں ہم نے گھسیٹ لیا، جبکہ ہمارے دین کا وہ حصہ ہے ہی نہیں، اور بلکہ ہمارے دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے بچیں، دور رہیں، اپنے بچوں کو دور رکھیں۔ کئی چیزیں مردوں میں، کئی چیزیں عورتوں میں شدت سے پائی جاتی، لیکن اس سے پہلے آپ یہ سنیے کہ اللہ اور رسول نے کتنی شدت سے اسے منع فرمایا۔ میں نے جو 2 آیتیں حمد و صلات کے بعد پڑھی، ان میں سے ایک سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اللہ کہے ہمارا پروردگار یا ایھا الذین آمنوا، تو ایمان والوں کو پوری طور پر متوجہ ہو جانا چاہیے، ہمارا رب، پروردگار، پالنہار، سب کچھ دینے والی ذات ہم سے مخاطب ہے، اور ایمان والوں کہہ کے پکار رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بات کہی جا رہی ہے وہ ایمان والوں کے لیے ضروری ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ آگے کی بات کو مانیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں کہا اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنا ولی کی جمع اولیاء، اپنا دوست نہ بناؤ۔ ولی کہتے ہیں جگری دوست، جس سے دل سے وابستگی ہوتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کا تعاون ہوتا ہے۔ یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں، اس معنی کی کئی آیتیں قرآن میں ہیں، سورہ آل عمران میں بھی آپ کو ملے گی، سورہ توبہ میں بھی ملے گی، اور مقامات پر۔ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضہم اولیاء بعض، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مددگار ہیں۔ یہود و نصارہ کو دوست بنانا، دلی تعلق رکھنا، ہمدردی رکھنا، تعاون کرنا، ولایت کا ایک خاص معنی ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورتیں بعض ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ آگے اس کے اوصاف بھی بتایا کہ کیسی یہ دوستی ہے، ولایت ہے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ، کہ یہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان کی ولایت اور دوستی اس دائرے میں گھری ہوئی ہے۔ تو یہ دوستی کا ایک خاص معنی ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غیر مسلموں کو مارتے ٹھوکتے چلیں، ان سے سرعام دشمنی کریں، غیر مسلموں سے صلح کرنا، حسب مصلحت ان سے معاملات کرنا، لین دین اور تجارت کرنا، سماجی تعلقات استوار کرنا، یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ بعض مرتبہ دعوت کا اہم تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے، بعض مقامات پر آپ نے تحفے لیے اور تحفے دیے بھی، کسی کسی کے تحفے لوٹا بھی دیے، فقہی مقامات پر آپ اس تفصیل کو پڑھیں گے۔ یہاں ولایت اختیار مطلب ان سے دلی تعلق ہمدردی والا قائم نہ کرو۔ ہم مشابہت کی بات کر رہے ہیں، میں آیت دوستی والی پیش کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اہل علم نے بیان کیا کہ ہمارے یہاں آج غیر مسلموں سے دوستی کی ایک شکل یہ پائی جاتی ہے کہ ہم ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں بہت سارے امور میں۔ ان سے مشابہت کرنا ایک طرح سے ان سے دوستی اختیار کرنا ہے، جس کو اللہ اور رسول نے منع کیا ہے، صاف صاف منع کیا ہے، اشارے کنائے میں نہیں۔ ہم استنباط نہیں کر رہے ہیں، کھلے الفاظ، واضح الفاظ میں کہا یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنو، وہ بعض ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو شخص ان سے دوستی گانٹھے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، چھوٹی موٹی بات ہے، ان سے دوستی کرے۔ ایک مسلمان تھوڑی دیر کے لیے سوچئے اس آیت کے مطلب کی تشریح میں، سمپل بات کہ ایک آدمی کسی یہودی سے، کسی نصرانی سے، کسی غیر مسلم سے دوستی کر رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ مسلمان نہیں رہ گیا، ان میں سے ہو گیا۔ چھوٹی بات ہے یہ؟
یہاں مشہور حدیث کو جوڑ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، سنن وغیرہ کی مشہور روایت ہے، جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے، یہاں دوستی ہے وہاں مشابہت ہے، دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیز ہے، کہ کسی قوم کی آپ نے مشابہت اختیار کی آپ انہی میں سے ہو جائیں گے۔ لوگ ان باتوں کو سنتے ہیں، ہم میں سے یہاں کوئی نہیں ہوگا جس نے اس حدیث کو سنا نہیں ہوگا، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو عملی زندگی میں شریعت کی روشنی میں اس کے معنی اور مفہوم پر غور نہیں کرتے، اور نتیجہ یہ ہے کہ اس حدیث کو جاننے کے باوجود اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ آج ہمارے سماج اور معاشروں میں گھر گھر میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اخیار کی مشابہت کے کچھ نشانات اور علامتیں موجود ہیں۔ اہل علم نے اس چھوٹی سی حدیث کی تشریح میں علامہ ابن کثیر وغیرہ کی، اللہ کی جانب سے انتہائی سخت اور شدید وعید ہے، دھمکی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی معاملے میں، خاص معاملہ جو کسی قوم کا ہوتا ہے، ان کی مشابہت اختیار کرے، وہ عقیدے میں ہو، عبادت میں ہو، تہوار میں ہو، لباس میں ہو، ہاں کسی خاص جشن میں جیسے برتھ ڈے، جینتی مناتے ہیں، ہاں یا کوئی اور ایسا معاملہ ہو جو غیر مسلموں کی پہچان اور شناخت ہے اسلام میں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسی چیز اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کا شمار اس قوم میں ہوگا، مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ کیوں؟ اس کی حکمتیں ہم بعد میں بیان کرنے والے تھے، لیکن یہاں ایک جملے میں ایک بات کہوں کہ اگر ایک آدمی کسی معاملے میں ہندو مذہب کی، جین مذہب کی، عیسائی مذہب کی، کسی اور مذہب کی کوئی چیز اختیار کر رہا ہے تو اپنے عمل سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور رسول کی تعلیم اس سلسلے میں مجھے پسند نہیں ہے، یہ اس دوسرے مذہب کی تعلیم پسند ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے اس پر بہت سخت لکھا، اور یہ علامتی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، سرسری سے ذکر کر دوں حالانکہ میرا وقت گھٹ جائے گا۔ ترکی میں ایک داڑھی والے بزرگ سے، جو مقدمے میں مصطفیٰ کمال کے زمانے میں جب اسلام کے نشانات مٹائے جا رہے تھے تو داڑھی کی مخالفت کی گئی، تو ترکی کے ایک عالم نے اس کی مخالفت کی، اس کو گرفتار کیا گیا، داڑھی رکھے ہوئے تھے، کہا کہ یہ شعار ہے، فرض ہے، سنت کہا جاتا ہے بمعنی طریقے کے، ورنہ حکمن یہ فرض ہے۔ تو جج نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا یہ داڑھی سے کیا ہوتا ہے؟ آج کل ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا داڑھی سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، لے دے کے ساری شریعت کے احکامات کے بارے میں کہہ دیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے، یہ فروعی مسائل ہے، تو غیر اہم ہو گئے۔ تو شیخ نے اس کا جواب دیا جب اس جج نے مذاق اڑایا کہ آپ کے پیچھے جو کپڑا ہے وہ کیا ہے؟ بولے یہ عام کپڑا نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کا جھنڈا ہے۔ کہا اگر کوئی شخص اس جھنڈے کو زمین پر گرا دے اور اس کو روندے تو آپ کیا کہیں؟ کہا اس کو ملک سے بغاوت کا کیس اور مقدمہ چلے گا، ایسا ایسا ہوگا، سخت سزا دی جائے گی۔ کہا اب اگر میں یہ کہوں کہ یہ تو ایک کپڑے کا ٹکڑا ہی ہے، یہ تو کپڑے کا ٹکڑا ہے، ایک کپڑے کے ٹکڑے کو گرانے اور پھاڑنے سے آپ اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے ہیں؟ تو کہا وہ ملک کی پہچان ہے۔ کہا یہ بھی ملک کی، ہمارے دین کی پہچان ہے، شعار ہے، شعار دین کا شعار ہے، اس کی تحقیر، اس کی بے عزتی دین کی بے عزتی ہے، اس کو ترک کرنا، دین کے ایک عمل کو ترک کرنا ہے، اللہ اور اس کو ناپسند کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ناپسند کرنا ہے جو کفر تک پہنچاتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم پر عمل نہ ہونا ایک بات ہے، گناہ ہے، لیکن اسے ناپسند کرنا، برا سمجھنا، یہ کفر ہے، کفر۔ نواقض ایمان میں اہل علم نے بیان کیا، عقیدے کی کتابوں میں پڑھیے کہ اس سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ ٹوٹ جاتا ہے، اسلام سے آدمی خارج ہو جاتا ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کی کسی چیز سے نفرت کیا، برا مانا۔ دوسروں سے مشابہت اختیار کرنے میں بندہ اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قرآن و حدیث کی بجائے فلاں معاملے میں، برتھ ڈے منانے میں یا فلاں کام کے کرنے میں ہندو مذہب، جین مذہب، سکھ مذہب، عیسائی مذہب پسند ہے، اسلام پسند نہیں ہے۔ تو پھر جھوٹ کیوں بولتے ہو روزانہ صبح اور شام؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب نے ہم کو جیسا بنایا، جو بنایا، امیر بنایا، غریب بنایا، گورا بنایا، کالا بنایا، مرد بنایا، عورت بنایا، ہندوستان میں پیدا کیا، سعودی عرب میں پیدا کیا، جیسا بنایا ہم کو پسند ہے۔
اور ہم کو جو شریعت دی، جو حلال کیا، جو حرام کیا، جو جائز کیا، جو ناجائز کیا، پسند ہے. رضیت باللہ ربا. ہم کو ہمارے ساتھ جو بھی ہوتا ہے، حادثات ہوتے ہیں، کامیابی ہوتی ہے، ناکامیابی ہوتی ہے، ہم خوش ہیں. اللہ کا فیصلہ ہے. ہمارے گھر میں میت ہو گئی، خوش ہیں. اللہ کے فیصلے پر ہم ناراض نہیں ہیں. یہ رضیت باللہ ربا. اللہ نے ہم کو جو شریعت دی، حکم دیا، ہم اس پر خوش ہیں کہ اللہ نے جو دین دیا وہ سب سے اچھا ہے. کوئی مسلمان عورت اگر مومنہ ہے تو اللہ کے دین کے کسی معاملے پر ناراضگی نہیں اظہار کر سکتی. میں اکثر کہتا ہوں ہمارے یہاں 4 شادی کی اجازت ہے، جب اس کا ذکر کرو تو کچھ لوگ ہنستے ہیں. گھروں میں تذکرہ ہو تو عورتیں اس کی مخالفت کرتی ہیں. ہماری تہذیب اور سماج پہ یہ غیر ہندو سماج کا اثر. خواتین، ہماری مائیں بہنیں سن لیں، کرنا نہ کرنا دوسری تیسری شادی ایک دوسری بات ہے، لیکن اگر آپ اس کو برا سمجھیں گے، اپنی ماں بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو برا سمجھیں گی کہ اللہ نے اجازت دی، رسول نے نہ صرف اجازت دی بلکہ عمل بھی کیا، تو جس بات کی اجازت اللہ نے دی، جس پر عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اس کو کہیں گے کہ یہ بری بات ہے. اگر ایسی چیز کو آپ برا سمجھتے ہو تو یہ کفر تک بات جا سکتی ہے. وہ انصاف کی شرط اور یہ وہ سب اپنی جگہ، لیکن اللہ اور اس کے رسول، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. نوجوانوں سے کہتا ہوں، کوئی ٹی وی چینل پہ آپ سے پوچھے کوئی دین کی بات، کہہ رہے آپ کے یہاں تو طلاق کا ایسا معاملہ ہے، فلاں کا ایسا معاملہ ہے، تو آپ سینہ ٹھوک کے یہ کہیے کہ جو قرآن و حدیث نے کہا ہے میں اسے مانتا ہوں، وہی سب سے صحیح ہے. اس سے بہتر کچھ ہے بھی نہیں، ہو بھی نہیں سکتا. اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں جیسے حنفی مسلک کی بنیاد پر ایک مجلس کی 3 طلاق اور پھر حلالہ، اس کی ابھی دنیا بھر کی جو ہے لوگوں نے مذاق اڑایا، طنز کے اعتراض اور سوال اٹھایا اور جواب نہیں دیا. تو یہ اسلام کا دامن اس داغ دھبے سے پاک ہے. ہاں، ایک مجلس کی 3 طلاق قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے. حلالہ اسلام میں کہیں نہیں ہے، جس کا لوگوں نے مذاق اڑایا، سوال اٹھایا. حنفی مسلک ہے، اسلام نہیں ہے. لوگ مسلک کی حفاظت اور دفاع کر رہے تھے، اسلام کی نہیں. اور لوگوں میں جو ہے اس کی جو ہے بے عزتی ہوئی، مذاق اڑایا گیا. تو ہمیں قرآن و حدیث کی جو تعلیم ہے اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، پختہ یقین. سب سے بہتر یہ ہے، اس سے اچھا دین، اس سے اچھا قانون ہو ہی نہیں سکتا. اور جب کوئی شخص غیروں کی کسی طریقے کو اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے عمل سے کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں مانتا، اسلام کے دین ہونے پر میں راضی نہیں ہوں، فلاں معاملے میں عیسائیوں کا طریقہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، فلاں معاملے میں فلاں مذہب کی بات زیادہ اچھی لگتی ہے. آیت پوری کرے، حکمت بعد میں بھی پڑھیں گے، تھوڑا سا ذکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. یہ بہت خطرناک ایک جملہ، انتہائی سنگین اور شدید وعید ہے اللہ کی طرف سے کہ جو ان میں سے، تم میں سے جو شخص ان سے دوستی گانٹھے گا وہ انہی میں سے ہوگا. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت کے راستے پر نہیں لگاتا، ہدایت نہیں دیتا، مطلب ایسا کرنے والا ظالم ہے. یہ ایک آیت میں نے پیش کی، اس معنی کی اور بھی آیتیں ہیں. ایک دوسری آیت جو بطور دعا ہمیں ہر نماز کی ہر رکعت میں سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورہ فاتحہ ایسی مربوط اور معنوی طور پر اتنی زبردست، جتنا بولا جائے کم ہے اس میں، ایسی معنویت. قرآن کا معنی پورا سمٹا ہوا ہے. تو اب اس کی پوری کی بات نہیں، ہمارے موضوع سے متعلق صرف بات کو میں پیش کروں کہ یہ جو دعا سکھائی گئی، سب سے پہلے ایک مسلمان صرف اتنا سمجھ لے کہ جب اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر مصلی کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ کو یہ پڑھنا ہی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. یہ رکن صلاۃ ہے. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، حدیث قدسی ہے صحیح مسلم کی، کہ میں نے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے الصلاۃ کو، یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھی آدھی بانٹ دی. سورہ فاتحہ کو پوری صلاۃ کہا. عربی قاعدے کو جاننے والے سمجھتے ہیں کہ اگر ایک جز کو پورے کا نام دیا جائے اس کا مطلب وہ رکن ہے. تو رکن صلاۃ ہے سورہ فاتحہ. اب یہ دعا تو اب آپ صرف اسی سے غور کر سکتے ہیں کہ جب یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہمیں پڑھنی ہی ہے تو یہ کتنی اہم ہے، یہ دعا ہمارے لیے کتنی زبردست ہے. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے جامع ضرورت دعا ہے اور بندے کے لیے سب سے زیادہ ضروری دعا ہے. ہم کو اور آپ کی اس کی ضرورت ہے. اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر چلا. میں اس سے پہلے یہاں بیان کر چکا ہوں، اہدنا الی الصراط اور اہدنا فی الصراط، دونوں معنی اس میں ہیں.
یعنی دنیا کے بہت سے مذاہب میں سے سچا مذہب ہم کو دکھا، اس پر چلا، اور اس سچے مذہب کے اندر بہت سے مسلک ہیں، منہج ہے، اس میں جو صحیح مسلک اور منہج ہے اس پر چلا، وہ دکھا۔ صحیح عقیدہ بھی دے، ایمان بھی دے، اور صحیح منہج بھی دے۔ اب یہ صراط مستقیم کیا ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، اس لیے بالکل نتیجے کی بات، ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن میں جواب دیا، سیدھا راستہ کیا ہے، وہ ہے قرآن اور سنت۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا۔ یہ جو قرآن کی آیتیں ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اس چیز کی اتباع کرو جو آسمان سے نازل کی گئی ہے، دوسرے اولیاء کی اتباع مت کرو، جو رسول دے لے لے، جس سے منع۔ یہ ہے صراط مستقیم، اللہ کا فرمان اور رسول کا فرمان۔ صراط مستقیم یہ ہے، اللہ کی رسی یہی ہے۔ اب کون سا صراط مستقیم؟ بہت سارے لوگ دین اختیار کیے ہوئے ہیں، تو مزید تعین کی، ہم کو سکھایا کہ، اور اس میں تعلیم ہے، اشارہ ہے کہ صراط مستقیم مذہب پر چلنے کے بہت دعوے دار ہوں گے، اور یہ کہیں گے سارے دھرم اچھے، سارے مسلک اچھے، سب جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ جھوٹ ہے، غلط ہے، ایک راستہ حق ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں پر نہ چلنا۔ اللہ منع کر رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں سب صحیح ہے، سب پہ کسی پہ بھی چلو۔ اللہ کہہ رہا ہے دوسرے راستوں پہ نہیں چلنا۔ رسول کہہ رہے ہیں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، ہم کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں 73 میں سے ایک ہی ٹھیک ہے۔ کس کی بات صحیح ہے؟ بہت اہم مسئلہ، بنیادی مسئلہ، ہم آنکھ بند کر لیں خطرہ ٹل نہیں جاتا، تو اس پر گفتگو نہ کریں تو یہ معاملہ نہیں رہ جائے گا۔ اللہ اور رسول نے صاف صاف بیان کر دیا، سکھا دیا ہمیں، صراط مستقیم مانگو۔ کون سا صراط مستقیم؟ قرآن و حدیث والا۔ قرآن حدیث کو کیسے ماننا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ کون ہے انعام یافتہ؟ سورہ نساء میں کہا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ انبیاء میں اب ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محفوظ ہے جو پہلے کے شریعتوں کی ناسخ ہے، تو آپ کی ماننا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیقین، صلحاء، شہداء میں سب سے سر فہرست کون ہے؟ صحابہ کرام۔ قرآن کی اور آیتیں اور بہت سی حدیثیں یہ بتاتی ہیں قرآن حدیث کیسے ماننا ہے، جیسے سلف صحابہ کرام نے مانا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ قرآن حدیث صحابہ کے طریقے پہ، یہ ہو گیا ہے اس سورہ فاتحہ میں۔ آگے اللہ نے سکھایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، تیرے مغضوب جو لوگ ہیں، اور نہ ہی وہ جو گمراہ ہیں۔ عام طور سے یہی مشہور ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ترجمان القرآن جو ہے، ان سے شرح ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ یہ چونکہ مغضوبیت اور ضلالت کی بڑی علامتیں ان دونوں میں اس لیے بطور نمونہ پیش کیا تھا ابن عباس، ورنہ مغضوب علیہم اور ضالین میں دنیا کے تمام باطل مذاہب کے لوگ آ گئے، تمام باطل مسلک کے لوگ آ گئے جن کا عقیدہ منہج بگڑا ہوا ہے، ان کے راستے پہ پروردگار مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ دیکھیے یہ ہم کو قاعدہ سکھایا جا رہا ہے ہر نماز میں، ہمارا جو آج کا عنوان ہے غیروں کی مشابہت نہیں اختیار کرنا ہے، مغضوب علیہم ولا الضالین کے راستے سے بچا، یہ وہی دعا ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ غیروں کے راستے سے بچا۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں کتنی اہم بات ہے، کتنا اہم قاعدہ ہے۔ ہر نماز میں ہم دعا مانگیں اور عقیدہ غیروں کا اختیار کریں، عبادت میں ان کی نقل کریں، تہوار ان کی طرح منائیں، کرسمس ان کا منائیں، جینتی اور برتھ ڈے ان کی طرح منائیں۔ تو ایک طرف یہ دعا مانگے اور پھر اس کے بعد یہ سب کریں، اس کا مطلب یہ کہ ہم دعا کو نہ سمجھ رہے ہیں نہ اس کو سیریسلی لے رہے ہیں۔ اہل علم نے بیان کیا یہود اور نصارہ کی مثال دے کے مغضوب اور ضالین کا فرق کرتے ہوئے کہ غضب کا شدت والا معاملہ کیوں آیا یہود پہ، تو کہا کہ یہودیوں کی جو گمراہی تھی وہ اس جہت اور اس ناحیے سے تھی کہ وہ علم رکھتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، تو ان کی گمراہی علم کے ہوتے ہوئے اس پر عمل نہ کرنے کی شکل میں تھی۔ جانتے تھے حق یہ ہے، جانتے تھے یہ سچے رسول ہے، نہیں مانیں گے۔ اور یہود نصارہ کی گمراہی علم
کہ بغیر عمل کرنے کی جہت سے تھی، جہالت تھی، بغیر علم کے نئی نئی بدعت، نیا نیا طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ اس لیے امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء میں سے جو گمراہ ہے، غلط راستے پر چل رہا ہے، اس کے اندر یہود کی مشابہت ہے، علم عالم ہوتے ہوئے غلطی کر رہا ہے، اور جاہلوں میں جو لوگ غلط ہیں، فضائل اور بدعات کر رہے ہیں بغیر علم کے، کسی کے بھی پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، سیکھتے نہیں، تحقیق نہیں کرتے، ان کے اندر نصارہ کی مشابہت ہے۔ تو جو بغیر علم کے گمراہ ہے اور جو علم ہوتے ہوئے گمراہ ہے، دونوں مغضوب علیہم الضالین میں سے، اور ہم کو ان دونوں کے راستے سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے، بلکہ سکھایا گیا کہ ہم یہ دعا کریں۔ آج ہمارے ارد گرد میں جتنے باطل مذاہب ہیں وہ سب مغضوبین اور ضالین کے مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، ہم یہ دعا مانتے ہیں ہر نماز میں کہ ان کے راستے سے بچا، یعنی اغیار کی مشابہت اختیار ہم نہ کریں۔ ایک تیسری دلیل قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود اور نصارہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کی ملت، ان کے دین اور ملت کی پیروی کرنے لگو۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، آپ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ ہاں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے پاس علم کے آ جانے کے بعد، قرآن حدیث تمہارے پاس آ گیا، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، اب اس کے بعد اگر آپ ان کی پیروی کرو گے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، احوا ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، تو پھر اللہ کے مقابلے میں تم کو کوئی بچانے والا اور کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی مددگار اور دوست آپ کا نہیں ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین۔ چھوٹی موٹی وعید ہے؟ اگر قرآن حدیث کا دین ہمارے پاس ہے، اسے چھوڑ کر اگر ہم ان کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ نے اس کی تشریح کرتی ہے، میں اپنے الفاظ میں اسے بیان کروں، اقتداء الصراط المستقیم میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس آیت میں کتنا اللہ تعالیٰ نے جب پہلے جملے میں خبر دی کہ یہود تم سے خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لو، ملت پورا دین اور پورا طریقہ ہے، لہذا وہ جو چاہتے ہیں ہم سے، آپ سے مسلمانوں سے، کہ ہم پورا ان کا دین اختیار کر لیں، لیکن جو جہاں وعید بیان کی اللہ نے ممانعت کی آگے تو کیا کہا؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ اگر بعض خواہشات کی آپ ان سے پیروی کریں گے تو اب خواہشات کی پیروی میں کچھ چیزوں کا معاملہ ہے، آپ کم کریں یا زیادہ، اگر کچھ چیزوں میں بھی کر رہے ہیں تو ان کی خواہشات کی پیروی، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا دین پورا مانے، اور اگر کوئی مسلمان یا آپ ان کے کچھ معاملات میں جو وہ خواہشات رکھتے ہیں اگر آپ اس کو پسند کرتے ہیں تو پھر اللہ سے تم کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی مددگار دوست نہیں ہوگا۔ تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ آدمی اگر ان کے طور طریقے کو اختیار کرے گا، جیسے ایک مسلمان ہے آج ہمارے ہاں، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں عیسائیت اور یہودیت کی ساری تعلیمات کو اختیار کروں گا، ان کی کچھ چیزوں کو مانتے ہیں، اور پھر آگے انہوں نے لکھا کہ یہ کچھ چیزیں اگر آپ ان کی اختیار کرتے ہو تو یہ اس بات کا اس میں امکان ہے کہ آپ ان کی دوسری چیزوں کے تعلق سے بھی نرمی اختیار کرنے لگو، اور یہ ان کے لیے خوشی کا باعث ہے، اپنے دین سے دوری کا سبب ہے، قرآن و حدیث سے ہٹ جانے کا سبب ہے، اور یہ ان کو خوش کرنے والی بات ہے۔ تیسری آیت پڑھو، اس کے بعد ایک اور آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے نبی سے خطاب کر کے، وقت کم ہے اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، وہاں دیکھیے نبی سے خطاب کیا، یہاں بھی اللہ نے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها۔ یہ دوسرے مذاہب اغیار سے متعلق جو یہود، نصارہ، عیسائیت وغیرہ کی بات جو میں کر رہا ہوں، اس کو جوڑ لیجئے، ہمارے مسلمانوں میں جو اہل بدعت ہیں، جن کا منہج غلط ہے، جو اہل سنت والجماعت کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، آپ یہ تحقیق کریں کسی بھی شخصیت کے پیچھے چلنے پر، آج کل بہت سے فلاں شخصیت بہت بڑی ہے، فلاں بہت مشہور ہیں، ہمارے نوجوان کسی سے بھی جو ہے متاثر ہو جاتے ہیں کہ ان کے تو اتنے فالوورز ہیں، اتنے لائک کرنے والے ہیں، اتنی بھیڑ بھاڑ ہے۔ تو کیا شخصیات کے نام، شہرت، منصب کی بنیاد پر، ان کی کتابوں کی مقبولیت پر، ٹی وی چینل پہ آنے پر کسی کو قبول کر لیا جائے گا؟ کیا معیار ہے؟ تو دیکھیے یہ اصول دیا اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، پھر ہم نے آپ کو دین کی ایک شریعت اور احکام پر متعین کر دیا، تو فاتبعها، اسی کی اتباع کیجئے، ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون،
اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے جو علم نہیں رکھتے. علامہ ابن تیمیہ نے یہاں بھی بہت پیاری بات کہی کہ آپ اس آیت پر غور کیجئے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہا ہے، اور نبی کے واسطے سے پوری امت کو، نبی کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ایک شریعت دی، قانون دیا، زندگی گزارنے کے اصول ضابطے دیے، اب آپ کو اسی کا پابند رہنا ہے، اس سے ہٹنا نہیں ہے. فاتبعھا، اسی کی پابندی کیجئے جو دین اسلام میں ہے، اس سے نہیں ہٹنا ہے. کوئی الگ مسلک مت بناؤ، کوئی الگ دین کے طریقے میں مت چلو. ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، جو علم نہیں رکھتے ان کی خواہشات کے پیچھے مت چلیے. تو جو علم نہیں رکھتے، کون ہے جو علم نہیں رکھتا؟ جس کے پاس ڈگری نہیں ہے ہم اس کو جاہل کہیں گے. یہاں علم نہیں رکھنے والے سے مراد کون ہے؟ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں، اور دوسرے دیگر مفسرین بھی، کل من خالف شریعت اللہ فہو جاہل فہو داخل فی الذین لا يعلمون. جو بھی شریعت کی مخالفت کرتا ہے، قرآن حدیث کے خلاف جو بھی چلتا ہے، وہ ان لوگوں میں شامل ہے جو علم نہیں رکھتے. آپ بہت بڑے علامہ ہیں، دانشور ہیں، سوٹ بوٹ پہننے والا کوئی انسان ہو، کتنی بڑی سے بڑی ڈگری کر رکھنے والا ہو، اگر وہ دین کے معاملے میں قرآن و حدیث کے خلاف جا رہا ہے تو الذین لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، اس میں شامل ہے، کیونکہ وہ شریعت کا وہ علم نہیں رکھ رہا ہے. اور احوا، جس کو کفار چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں. اب یہاں دیکھیے اس میں اشارہ کیا کہ یہ کفار و مشرکین اور مخالفین دین یہود و نصارہ کی خواہش ہوتی ہے کہ مسلمان ان کے طریقے پہ چلیں. اس میں آگے تشریح میں شیخ نے فرمایا کہ اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت بڑے بڑے مال لمبے چوڑے خرچ کرتے ہیں، اور کچھ مسلمان اگر ان کے کچھ طریقوں کو بھی اختیار کرتے ہیں تو ان سے ان کو بہت خوشی حاصل ہوتی ہے. قرآن نے کہا وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُ فَيُدْہِنُونَ. وہ کیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جاؤ، کفار میں شامل ہو جاؤ، تم سے حسد رکھتے ہیں. ایسے مضامین قرآن میں جگہ بجگہ موجود ہیں. یہ 2-3 آیتیں بیان کی، اور پھر ایک حدیث، ایک آیت اور بھی، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، ایک آیت کا آخری ٹکڑا ہے سورہ اعراف میں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فسادیوں کے راستے کی پیروی مت کیجیے. جو لوگ فسادی ہیں، فساد پھیلانے والے، ان کے راستے پر مت چلیے، ان کے طور طریقے اختیار نہ کیجیے. اب جتنے بھی دنیا میں اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین، مذہب، فکر پر چلنے والے لوگ ہیں، اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیجئے، اسلام سے ہٹ کر جو بھی دوسرے قاعدے کو اختیار کرتا ہے، وہ دکھنے میں کتنا بھی اچھا ہو. ابھی ہمارے یہاں بولتے ہیں نا انسانیت، ہماری گفتگو ہو رہی تھی درس میں آج بھی، کچھ لوگ بولتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے یہاں مسلمان بھی بولتے ہیں کہ میں مسلمان کی حیثیت سے نہیں بول رہا ہوں، ایک انسان کی حیثیت سے بول رہا ہوں. میں ایسا مانتا ہوں، جانتا ہوں، عقیدہ رکھتا ہوں، اور رکھنا چاہیے سب کو، مسلمانوں کو، کہ اگر ایک آدمی اسلامی تعلیمات کو اختیار نہیں کرتا تو وہ اچھا انسان بھی نہیں بن سکتا. اب آپ کسی غیر کو کیسے سمجھائیں گے؟ مشکل ہے. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ انسانیت کے دین اور مذہب کی بات کرتے ہو، یہ ایک دنیا میں ایک مذہب کے طور پہ انسانیت پھیلایا گیا ہے. ایک الگ موضوع ہو جائے گا. شبہات کے فتنے میں نے بیان کیا کتابوں کے حوالے سے کہ عالمی سطح پر اسلام اور مسلمانوں کو بھٹکانے کے لیے جو بہت سارے طور طریقے اختیار کیے گئے، اس میں ایک یہ ہے کہ الگ الگ نعرے دیے گئے. اس میں ایک یہ کہ انسانیت کو مذہب بنایا گیا، عیسائیت نہیں، ہندو مت نہیں، اسلام نہیں، انسانیت. اس کا مقصد اور ٹارگٹ صرف اسلام ہے. تو سوال یہ ہے کہ انسانیت کی تعین کیسے ہو؟ کس کو بولیں گے کہ یہ انسانیت کا تقاضا ہے؟ کسی بھی مسئلے میں آپ کا اور میرا اختلاف ہو گیا، امریکہ میں الگ قانون ہے، یہاں الگ ہے، دوسرے ملک میں الگ ہے، تو کس قانون کو کہیں گے انسانیت کے مطابق ہے؟ کون طے کرے گا؟ اس طرح آپ مختلف سوالات پر جب غور کریں گے تو گھوم پھر کر یہی آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ صحیح فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا کہ انسانیت کا فائدہ، نجات اور فلاح کس میں ہے. اور وہ اسی بنیاد پر صحیح انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کیا جائے، اور اس کی صاف، شفاف اور محفوظ شکل آج دنیا میں اسلام اور قرآن کی شکل میں. لہٰذا اگر سچا، پکا، صحیح، مکمل انسان بننا ہے تو اس مسلمان بننا پڑے گا. دوسروں کو یہ بات ہضم نہیں ہوگی، سمجھ میں بھی نہیں آئے گی آسانی سے.
لیکن اگر گفتگو کریں تو یقین ہے کہ چونکہ بات سچی ہے، حق ہے، اس لیے سمجھ میں آئے گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی باطل مذہب پر چلنے والے لوگ ہیں سب زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، سب ظلم پھیلا رہے ہیں. اللہ اور رسول کے قانون کے خلاف جو بھی عمل ہوگا اس میں فساد ضرور ہوگا، دکھنے میں کتنا بھی اچھا دکھائی دے. جیسے بدعت ہوتی ہے، خوبصورت نظر آتی ہے کہ نیک عمل ہے لیکن نقصان دہ ہے، ایسے ہی دوسرے مذاہب کے یا قرآن و حدیث کے خلاف جو بھی عمل ہوگا وہ برا ہوگا. گھڑی کا کانٹا آگے بڑھ رہا ہے، مضمون کافی لمبا ہے، اس لیے ممانعت کی ہمیں یہود و نصارہ یا اغیار کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے. اس کی چند دلیلوں کو ذکر کر کے میں اسے کافی سمجھتا ہوں. اس کے اب دوسرے پہلو کو، موضوع کو لینا چاہتا ہوں کہ ایک طرف اتنی شدید ممانعت، دوسری طرف خود آپ کو قرآن اور حدیث میں ایسی پیشین گوئیاں ملے گی جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف وضاحت کی، منع کرنے کے بعد کہ میری امت میں وہ ساری برائیاں پیدا ہوگی جو پہلے لوگوں میں تھی. حضرت ابو سعید کی بہت مشہور روایت ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دوسری کتابوں میں، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ قَالُوا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قِيلَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ إِلَّا أُولَئِكَ أَوْ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ. آپ نے کہا کہ تم ضرور بضرور اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے، ان کی پیروی کرو گے، بالکل ہو بہو، ذراعاً بذراعٍ، بالشت ایک ہاتھ کا، یہ بالش کسے کہتے ہیں، تو اس ہاتھ کی بالش اس ہاتھ کے بالش سے جس طرح برابر برابر ہے، بالکل ایسے ہی اس ہاتھ کا کہ ذراع اور اس ہاتھ کا دونوں ہاتھ جس طرح برابر ہیں ایسے ہی. بعض روایتوں میں حذو القزۃ بالقزۃ، تیر کے جو پھل ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے برابر. حتیٰ حدیث کے آخر میں ہے حتیٰ لو دخلوا جحر دب لدخلتموہ، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں، بل میں، جو ہم کو دکھائی دینے میں مشکل اور ناممکن کام لگتا ہے، اگر اس قوم کے، پچھلی قوم کے لوگوں میں سے کوئی اس میں داخل ہوا ہوگا تو اس قوم میں بھی، اس امت میں بھی ایسا ہوگا. بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ اگر اس قوم میں کوئی بدبخت ایسا ہوگا جس نے اپنی ماں کے ساتھ برا کام کیا ہوگا تو اس امت میں بھی ہوگا. یورپ کے آج کل کے ہم سنتے ہیں، خبریں آتی ہیں، بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے، مائیں بہنیں ہیں، لیکن ہم ان کی پیروی کرتے ہیں جن کا یہ حال ہے. ایک خبر چھپی، پرانی ہو گئی، بہت ساری خبروں میں سے ایک چھوٹی سی، کہ ایک عورت نے اپنے بیٹے کو خبر دی کہ خوش ہو جاؤ، خوشخبری ہے، تم ایک ہی وقت میں بھائی بھی بن گئے اور باپ بھی. اخبار میں چھپی تھی، بھائی بھی بن گئے، باپ بھی. یہ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت اور امت اجابت کے اعتبار سے فرق ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نبوت کے دور میں ہی ہے، تو ایک اعتبار سے آپ کی امت کا حصہ ہی ہے یہ لوگ. خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیشین گوئی کی کہ تم ضرور بضرور اتباع کرو گے، آپ غور کیجئے، جائزہ لے لیجئے. وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں یہ قرآن کی روشنی میں اور حدیثوں کی روشنی میں کچھ امور پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ سنیے، اللہ کے رسول نے کہیں پیشین گوئی کی، کہیں بتایا کہ یہ پچھلے قوم میں ہوا تھا قرآن و حدیث میں، اور آج بعد میں بھی ہوگا، یا آپ کے اس فرمان کی روشنی میں یہ چیز بھی ہوگی. یہاں تک کہ اہل علم نے بیان کیا، شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کتاب التوحید میں 2-3 مقامات پر بیان کیا کہ اس قوم میں اگر شرک اکبر ہوا تھا تو اس قوم میں، اس امت کے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بھی کریں گے. یہ مختلف زاویوں سے، نصوص سے ثابت ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے. آئیے ملاحظہ فرمائیے کہ پچھلی قوموں کی کیا کیا گمراہیاں تھیں. میں تفصیل سے، ان میں سے کئی چیزیں ایسی ہیں جس کو مستقل ایک موضوع بنا کر لمبی چوڑی تقریر اور خطاب کیا جا سکتا ہے، لیکن میں صرف سرسری تذکرہ کروں گا. سب سے پہلی چیز کہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرنا، اس کے معنی، مطلب کو بدل دینا یا الفاظ کو چینج کر دینا. قرآن نے ان کو کے بارے میں بتایا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمات کو اس کے مقام سے ہٹا دیتے تھے. گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ. یہ کچھ غیر ضروری لگ رہا ہے کہ کافی اٹھک بیٹھک دیکھ رہا ہوں میں لوگوں کے درمیان، تھک گئے اتنی دیر میں. تو ایک کلمات میں تحریف کرتے ہیں، بدل دیتے ہیں، الفاظ بھی بدلتے ہیں، معنی بھی بدلتے تھے. ہمارے یہاں کچھ مسلمان، سر سید احمد خان اور یہ لوگ منکرین حدیث ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ توریت انجیل کے الفاظ نہیں بدلے، جبکہ ہم کو دکھتا ہے کہ اللہ کے رسول کے عہد مبارک میں زانی کا معاملہ لایا گیا، پوچھا تمہاری کتاب میں کیا ہے،
تو لایا گیا, عبداللہ بن سلام پیچھے چھپے ہوئے تھے, تو انہوں نے آیت رجم پر جو ہے ہاتھ رکھ کے وہ جو بدل کر لائے تھے, جو خود انہوں نے تبدیل کیا تھا, وہ پڑھ رہے تھے کہ زانی کے چہرے کو کالا کر دیا جائے, تسوید الوجہ, اور جانوروں میں بیٹھا کر محلے میں پھرایا جائے. تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, جو اسلام لا چکے تھے یہودی عالم تھے, انہوں نے کہا کہ ان سے کہیے کہ وہ ہاتھ ہٹائیں. جب ہاتھ ہٹایا تو وہاں آیت رجم چمک رہی تھی جس میں رجم کرنے کا حکم تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ الفاظ کو بدلا بھی تھا کچھ. قرآن نے کہا فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وائل ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے, ہاں, تاکہ تھوڑا سا دنیا کا تھوڑا سا سامان خریدے, پوری دنیا بھی مل جائے. حسن بصری کہتے ہیں دین کے بدلے میں تو وہ تھوڑا سا سامان ہے, ضائع ہونے والا ہے, آخرت کے مقابلے میں کوئی معنی نہیں رکھتا. فوائل للذین یکتبون الکتاب, فوائل لہم کیا ہے, وہ جو لکھتے ہیں مما کتبت ایدیہم, فوائل لہم مما یکسبون, جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اس کے لیے ویل ہے, اور جو وہ کما رہے ہیں اس کے لیے ویل ہے, تباہی ہے یا جہنم کا ٹھکانہ ہے. ویل ایک وادی کا نام ہے, بعض مفسرین بتا. تو تحریف, قرآن کو, وہ توریت انجیل کو بدل دینا کئی شکل میں ہوتا ہے. آج امت میں دیکھیے کیا تحریف نہیں ہو رہی ہے مانوی طور سے. جس کو قرآن و حدیث نے شرک کیا کہا, آج ہمارے ہاں کچھ لوگ اس شرک کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بزرگوں کا وسیلہ نہیں لگانا چاہیے, اعمال صالحہ کا لگایا جا سکتا ہے. میں نے ایک عالم کا خطاب سنا, اس نے قرآن میں کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور صلاۃ سے مدد حاصل کرو. اس نے سامعین سے پوچھا, مولوی صاحب نے, کہ صبر اللہ ہے, نماز اللہ ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. کہا صبر اللہ والا ہے, نماز اللہ والی ہے. اس سے پتہ چلا اللہ والے اور اللہ والی سے مدد مانگی جا سکتی. نعرہ تکبیر لگ رہا ہے. یہ قرآن سے استدلال کر کے ناجائز کو جائز بتایا جا رہا ہے. عقیدے میں قرآن سے استدلال کر کے سید قطب صاحب کی سورہ اخلاص کی تشریح دیکھیے, ڈاکٹر اسرار صاحب کا هو الاول والآخر والظاہر والباطن کی تشریح دیکھیے. ڈاکٹر اسرار ہمارے یہاں بہت نوجوان متاثرین ہیں, کسی وقت تفصیل سے ان کے خیالات اور عقائد پر گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ. سید قطب, شیخ ربیع اور عرب علماء نے بڑی تفصیل سے لکھا ان کی تفسیر کے بارے میں, فی ظلال القرآن, معالم فی الطریق وغیرہ کے بارے میں کہا کہ اسے پڑھنے سے منع کر دینا چاہیے, اس میں سراسر گمراہی ہے. قرآن سے وحدت الوجود کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں ابن عربی کا ہندوؤں کا عقیدہ, ساری چیز میں اللہ ہے, سب طرف اللہ ہی اللہ ہے, قرآن سے ثابت کر رہے ہیں ہمارے صوفیہ, ہمارے ادھر ادھر کی شخصیات. اگر آپ قرآن سے اس چیز کو ثابت کر رہے ہیں جس کو قرآن نے رد کیا ہے, تو کیا یہ تحریف نہیں ہے؟ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, اور الٹا تو اس پر مزید اتنا بڑا دعویٰ. اہل تصوف یہ کہتے ہیں ارے قرآن تو شرک سکھاتا ہے, توحید ہمارے مشائخ کی تعلیم میں. بتائیے اللہ تعالیٰ نے جس کو کتاب ہدایت کہا, یہ اس کو کتاب گمراہی کہہ رہے ہیں, کتاب ضلالت. انا للہ و انا الیہ راجعون. اندازہ لگائیے, میں نے ایک دو مثال دی, وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلی گفتگو کروں. آج جس طریقے سے یہود و نصارہ میں تحریف تھی, آج یہاں مسلمانوں میں بھی کیا جا رہا ہے. الفاظ میں نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے اور معنی کی بھی. لہٰذا ایک طائفہ اس قوم میں, اس امت میں ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. قرآن اللہ نے رسول نے کہا نا لا تزال طائفۃ من امتی. اسی حدیث سے یہ بھی معلوم ہے کہ ایک جماعت اگر حق پر قائم رہے گی, اس کا مطلب باقی جماعتیں حق پر نہیں رہے گی. باقی جماعتیں حق پر نہیں رہے گی اور ان کے مخالف رہیں گے, اور مخالفین ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. ہاں, تو پہلی ایک چیز تحریف ہے, اور اس کی کئی دلیلیں ہیں, اور اس پر کافی گفتگو کی جا سکتی ہے. میں تھوڑی سی پیش کر کے دوسرے ٹاپک پر آ رہا ہوں. الغلو فی الدین, دین میں غلو. قرآن نے کئی مقام پر اہل کتاب کو خطاب کر کے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق, اے اہل کتاب ناحق اللہ کے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو. غلو کہتے ہیں حد سے بڑھ جانا. یہ غلو کئی چیزوں میں ہوتا ہے, شخصیات میں ہوتا ہے, مقامات میں ہوتا ہے, اعمال میں ہوتا ہے. اعمال میں کیسے کہ ایک چیز مکروہ یا حرام بھی نہیں ہے اور بندہ ان کو تقوی پرہیزگاری کے نام پہ اپنے اوپر طیبات میں سے ہے جائز میں حرام کر لے. ایک چیز سنت ہے اس کو فرض کر لے. ایک چیز سنت اور فرض نہیں ہے اس کو اپنے اوپر لازم کر لے, جیسے نصارہ نے کیا تھا.
ورهبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہ. کیا ہے ورهبانیۃ ابتدعوها؟ ہاں کہ اور رہبانیت جس کو انہوں نے ایجاد کر لیا تھا، بدعت بنایا تھا. الا ابتغاء وجہ اللہ. ہاں ما كتبناها علیہم، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا. ہاں فرض کیا کیا تھا کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرے. فما رعوها حق رعایتها، لیکن انہوں نے اس کی رعایت نہیں کی جیسے رعایت کا حق تھا، لہٰذا نہیں کیا. تو یہ قرآن کہہ رہا ہے اب رہبانیت اپنے اوپر فرض کر لی. آج ہمارے یہاں دیکھیے ایسے کہ ایک طبقہ یہی تصوف کا، بعض دوسرے لوگوں کا، اور غلو کی یہ شکلیں مختلف پائی جاتی ہیں. اب غلو کی مختلف شکلوں میں ایک جیسے میں بتاؤں یہود و نصارہ کا ایک غلو تھا. نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ اللہ کا بیٹا کہا. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، وہ اللہ کے بیٹے. یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے. یہ شخصیت میں غلو، اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ بنا دیا. اس کے رد کی اور تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے اللہ کا بیٹا کہا. آج ہمارے یہاں ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے بنے ہیں. تعبیر میں تھوڑا فرق ہو، لیکن یہ بیٹا کہہ رہے ہیں. بیٹا بھی باپ کا عنصر ہوتا ہے. ہاں یہود اپنے آپ کو اللہ کا عنصر کہتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ذات کا حصہ ہیں. وہی جو مستوی عرش کا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ بن کر. کوئی فرق نہیں ہے ان کے عقیدے میں نعوذ باللہ من ذالک. ہاں کہ دونوں کو ایک کہہ رہے ہیں. تو شخصیات میں اس طرح کا غلو. اللہ کے رسول کو حاضر ناظر اور پھر غالب الغیب اور کیا کیا سارا اللہ سے ملانے والا معاملہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا. اس کے علاوہ شخصیات کے غلو کی ایک شکل یہ ہے کہ ان کو رب بنایا جائے حلال حرام شریعت سازی میں. اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو، علماء اور مشائخ کو اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا. اور مسیح ابن مریم کو بھی. عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے تو کہا کہ ہم پہلے تو اہل کتاب ہی میں سے تھے، ہم تو اپنے علماء کو رب نہیں بنتے تھے. اللہ کے رسول اللہ نے ایسے کیسے کہہ دیا؟ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ جسے حلال کہتے تم حلال سمجھتے، جسے حرام کہتے تم حرام سمجھتے؟ ہاں ایسا تو تھا. یہی ان کو رب بنانا ہے. یعنی اللہ کو رب ماننے اور الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے، یا اس کا معنی، اس کے معنی میں یہ شامل ہے کہ حلال حرام شریعت بنانے کا حق بھی ہم اسی کا مانیں. اللہ نے جس چیز کو حلال کیا کوئی دوسرا حرام نہیں کر سکتا. اللہ نے جس چیز کو حرام کیا کوئی اور حلال نہیں کر سکتا. اب اگر کوئی تقلید کرنے والا ایسا مانتا ہے کہ امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک جس کی یہ تقلید کر رہا ہے، وہ جسے حلال کہیں حلال، وہ جسے حرام کہے حرام، تو وہ شرک کر رہا ہے. یہ تقلید شرک ہے. ہر تقلید شرک نہیں ہے، کم درجہ اونچا نیچا ہو سکتا ہے، درجات ہے اس کے. پیر صاحب کو جو اس طرح مانتا ہے کہ قرآن حدیث کچھ بھی کہے، میرے پیر صاحب جو کہیں گے میں مانوں گا. قرآن کہتا ہے یہ حلال ہے، لیکن ہمارے پیر صاحب نے کشف آنکھ بند کر کے کہا کہ نہیں 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 حلال ہے، قرآن حدیث کے خلاف کہا اور اس کو مان لیا. یہ شرک کر رہا ہے. یہود و نصارہ کی طرح وہ اپنے علماء اور مشائخ کو ارباب اور رب مان رہا ہے. اب وہ سارے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی بزرگ، کسی پیر، کسی دانشور کو، کسی بھی کوئی بھی نام لے لیجئے، ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ اس وعید میں یہود و نصارہ کی اس روش یا غیروں کے اس طریقے میں شامل ہیں. اس میں ایک تو انبیاء کی شخصیات، بزرگوں کی شخصیات، اور تیسرے یہ باپ دادا کی شخصیات. یہود و نصارہ ہی نہیں، جتنی قوموں کا تذکرہ آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ انبیاء نے ان کو تعلیم دی، حق کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی، تو اکثر نے یہی کہا کہ انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ کیا ہے لَمُقْتَدُونَ، ہم ان کے ہی نقش قدم پر چلیں گے، ان کے ہی پیچھے پیچھے چلیں گے. ہم اپنے باپ دادا کو ہم نے جس طریقے پہ پایا اس کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں تمہاری تعلیمات کی وجہ سے. تو آج بھی ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں مسلمان جن کو قرآن یا حدیث پیش کیا جائے تو کہتے رہے ایسے کیسے مان لیں، ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں. کیا بے وقوف تھے کیا ہمارے دادا؟ خیر میں علم نہیں رکھتا، میرے دادا بہت علم رکھتے تھے. حالانکہ اس کا پوتا بھی بولے گا میرے دادا کو بہت علم تھا، اور یہ خود کہتا ہے کہ میں جاہل ہوں. ایسے ہی چل رہا ہے. تو تقلید آبا یہ بھی ایک بات، یہ تحریف، تقلید آبا اور غلو، یہ پچھلی قوموں کے گمراہی کے بہت بنیادی اور بڑے اسباب میں سے ہیں، جن کو ہم نے یہاں سرسری طور سے ذکر کیا. اسی طریقے سے غلو کی ایک شکل ان کے یہاں کیا تھی کہ قبروں کو مسجد بنا لینا.
بخاری مسلم اور دوسری حدیث کی کتابوں میں مختلف الفاظ سے یہ حدیث آپ کو معلوم ہے، سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتقال سے پہلے بھی فرمایا، انتقال کے 5 دن پہلے بھی اور عام دنوں میں بھی فرمایا۔ آخر وقت میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ کی بخار شدید تھا، آپ چہرے پر چادر ڈالتے، دم گھٹنے لگتا، ہٹا لیتے، ڈالتے ہٹا لیتے، ڈالتے ہٹا لیتے، اور اسی حالت میں آپ نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، مساجد بنا لیا۔ مسجد ایک تو یہ ہوتی ہے ایسے تعمیر کیا جائے، ایک یہ ہے کہ آپ عمارت تعمیر نہ کریں، جا کے وہاں نماز پڑھیں، طواف کریں، نظر و نیاز کریں، تو بھی آپ وہاں عبادت جہاں کر رہے ہیں اس کو آپ نے مسجد بنا لیا۔ آپ گھر میں جس مقام پر نماز برابر پڑھتے ہیں وہ آپ کے گھر کی مسجد ہو گئی، سجدہ گاہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آج اپنے ہندوستان میں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کتنے مقامات پر کتنی دلیلیں ہیں۔ آپ ابھی یہاں سے نکلیں گے تو میرا خیال ہے یہاں آزو بازو میں مل جائے گا کہ قبریں ہیں، اس پر مسجد بنی ہوئی۔ انبیاء کی قبروں پر مسجد بنانا یہ لعنتی کام ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا ہے۔ انبیاء کی قبروں کی عبادت کرنا کتنا برا ہوگا۔ یہاں تو قبروں کی عبادت ہو رہی ہے اور انبیاء کی قبریں، اور ہمارے یہاں جو بزرگان دین اور ان کو مان رہے ہیں، کہیں کہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو مر گیا ہم ان کو کہہ رہے ہیں اللہ کے ولی تھے، پتہ نہیں اللہ کے ولی تھے کہ نہیں، یہاں پر ہم کیسے جانتے ہیں؟ ایک آدمی نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کو بولتے ہیں کہ بہت پہنچا ہوا ہے۔ اگر قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا کوئی آدمی نہیں ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، یہاں اس آیت میں اولیاء اللہ کی صفت بتائی کہ ایمان والے اور تقوی والے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ متقی ہو ہی نہیں سکتا، جو قرآن و حدیث پہ نہیں چلتا وہ متقی اور ایمان والا ہے ہی نہیں۔ اور اگر ایسے کسی شخص کو کوئی ولی مانتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے۔ کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، علماء سلف نے کہا کہ کسی ایسے کو آپ ولی مان رہے ہو جو متقی اور ایمان والا بظاہر نہیں ہے، تو آپ قرآن اور حدیث کی کا انکار کر رہے ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو شخصیات کے غلو کی شکل ایک یہ بھی ہے۔ اور آج آپ دیکھیے یہ جو 2-3 شکلیں میں نے پیش کی ہے نا، تحریف، غلو میں جو ہے شخصیات کا، اس نے عقائد کو تباہ کر رکھا ہے، منہج کو تباہ کر رکھا ہے۔ ہمارے یہاں بھی لوگ اس معاملے میں اس طرح سے بھی غلو کرتے ہیں کہ ایک شخصیت کو مان لیا، اب کسی کو، جیسا کہ ابھی میں کہہ رہا تھا، مولانا ابو العلا مودودی رحمہ اللہ، سید قطب رحمہ اللہ، مولانا الیاس رحمہ اللہ، فلاں بزرگ، فلاں شخصیت، ان سے عقیدت ہے۔ اب ان کی عقیدت میں ان کے پیچھے چل رہا ہے تو قرآن و حدیث ان کے خلاف آ گیا، رد کر دیا، نہیں مان۔ ہم ان شخصیات کو برا بھلا نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن یہ طریقہ وہ کتنے بھی صحیح ہو کتنے بھی غلط، یہ غلط ہے۔ اور دوسری بات تو یہ، جہاں تک سید قطب، اخوان المسلمین، جماعت اسلامی اور ان لوگوں کے منہج اور طریقے کی بات ہے، تو آپ کو ان کا طریقہ اختیار کرنے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ قرآن و حدیث کے مطابق ان کا عقیدہ اور منہج ہے کہ نہیں۔ ابھی میں نے 2-4 مثالیں دی، ان کے یہاں خارجیت ہے، ان کے یہاں باطنیت ہے، ان کے یہاں وحدت الوجودی عقیدہ ہے، ان کے یہاں شرک ہے، ان کے یہاں بہت سارے ایسے بنیادی عقائد میں انحراف ہے جس کی بنیاد پر ماضی قریب کے بڑے بڑے کبار علماء، عالمی سطح کے بڑے بڑے سلفی علماء نے کہا کہ یہ لوگ اہل سنت والجماعت کے طریقے پر نہیں ہے، صحابہ اور تابعین کے طریقے پر ان کا عقیدہ اور منہج نہیں ہے، پھر بھی ہمارا نوجوان ان کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے۔ لکھ لیں یہ، اور منہج میں قرآن و حدیث کے خلاف ہونے کے باوجود ان کے پیچھے چل رہے ہیں، تو یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، غیروں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں ہم۔ ہاں، آگے ہم بڑھیں، یہیں سے ساری گمراہیاں پیدا ہوتی ہے۔ کسی شخصیت سے متاثر ہو کے کوئی کسی کو اللہ کے درجے میں پہنچا رہا ہے، کوئی کسی کو نبی کے درجے میں پہنچا رہا ہے۔ جو اللہ کے درجے میں پہنچا رہا ہے ان کو پوچھ پاٹ رہا ہے، پکار رہا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی یا فلاں، یا پکار رہا ہے۔ اور کوئی رسول کے درجے میں بٹھا رہا ہے تو رسول سے جو تعلیم لینا چاہیے، منہج لینا چاہیے، سیکھنا چاہیے، وہ اپنے بزرگوں سے، اپنے علماء سے سیکھ رہا ہے۔ ایک چیز آگے بڑھ رہا ہوں کہ غلو کی ایک شکل یہ ہے کہ جو چیز حلال ہے اس کو حرام، اور جو حرام ہے اس کو حلال کر دینا، ہیلوں کے ذریعے یا کوئی اور طریقے سے۔ آپ واقعہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں ذکر کیا۔ سورہ بقرہ میں مختصراً وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ، سنیچر کے دین کے سلسلے میں جن لوگوں نے حد سے تجاوز کیا، آپ ان لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ سنیچر کے دن ان کے لیے ہفتے کی عید تھی، جیسے ہمارے لیے جمعہ۔ اس دن وہ ساحل کے علاقے کے تھے، جیسا کہ سورہ اعراف میں کچھ تفصیل ہے۔ ان کو کہا گیا سنیچر کو مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے، ہاں تفصیل آپ جانتے ہیں۔ تو وہ جمعہ کو جال لگاتے، ہاں، اور سنیچر کے دن پھنسا لیتے، اتوار کو نکالتے۔ کہا سنیچر کے دن کہا کیا؟ ایک روایت ہے مقبول درجے کی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہود پر اللہ کی لعنت، اللہ نے ان پر جانوروں کی چربی کو حرام کیا تھا،
فجملوها، تو انہوں نے اسے پگھلایا، وباعوها، اسے بیچا، واکلوا ثمنها، اور اس کی قیمت کھائی۔ ہم کہاں کھا رہے ہیں چربی؟ چربی حرام ہے، لیکن یہ دیکھیے آئیڈیا، آج کے ہماری زبان میں آئیڈیا دین میں، اس کو ہیلا کہا جاتا ہے۔ آج کتنے ہیلے ہیں، ہاں ابھی رمضان آ رہا ہے، لوگ بتاتے ہیں، یہ مولوی صاحب بتاتے ہیں ہیلے جو اختیار کرتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں مالدار لوگ ہیں وہ رمضان سے پہلے پراپرٹیز خریدتے ہیں۔ اب پراپرٹی خرید لیا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے استعمال کے لیے اگر نیت میں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، بیچنے والے ہیں تو زکوٰۃ رہے گی، وہ مال تجارت ہو گیا۔ لیکن یہاں فتویٰ دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک راستہ بتایا ہمارے بزرگوں نے کہ اگر ایک آدمی کے پاس مال ہے، میرے پاس کروڑ روپیہ ہے، اب اس کی زکوٰۃ سے بچنا ہے، تو کیا شکل بتائی انہوں نے مولوی صاحبان نے کہ 12 مہینہ گزرے گا جب زکوٰۃ فرض ہوگی نا، ہاں تو 11 مہینہ گزرے تو اپنی بیوی کو تحفہ دے دو کہ میں نے تم کو ہبہ کر دیا۔ فرض ہی نہیں ہوئی، 12 مہینہ ہوا ہی نہیں۔ اب اس کے بعد جب 11 مہینہ ہو گیا تو وہ میرے کو واپس تحفے میں دے دے گا کہ میں نے تم کو ہبہ کر دیا۔ تو زکوٰۃ کو فرض ہونے ہی نہیں دیتے تھے۔ یہ مغل بادشاہ کے زمانے میں صدر الصدور مفتی کون تھا، ایک بڑا، وہ یہی فتویٰ دیتا تھا، یہی عمل کرتا تھا۔ ہاں مر گیا، اس کے گھر کو کھودا گیا تو 3 بڑی بڑی دیگ نکلی جس میں جواہرات سونے چاندی تھے۔ ابھی میں طلبہ سے ذکر کر رہا تھا کہ ایسا مال جما کے کہ آپ اپنی زندگی میں پیسے کو دفن کر کے رکھیں اور آپ جب دفن ہوئے تو وہ باہر آئے، کیا فائدہ؟ ہاں کیا مطلب آیا؟ یہ میں 2-3 مثالیں دے رہا ہوں، ایسی اور بھی مثالیں ملے گی۔ حلالہ، اللہ کے رسول کی صاف صاف حدیث ہے، حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر اللہ کی لعنت ہے نا، اللہ کی لعنت۔ ہاں اللہ کی لعنت ہے، لعنتی کام ہے، بالکل کلیئر ہے۔ لیکن مولوی صاحب راستہ نکالتے ہیں، بہشتی زیور اٹھائیے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حلالہ مروجہ اگرچہ حرام ہے لیکن اس کے کرنے سے عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہو گیا مسلک ان کا۔ اب ہندو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں حلالے کا، جواب نہیں دے رہے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، ہمارا مسلک ہے۔ مذاق اڑتا رہے، قانون بن گیا اسلام کے، آپ نے موقع دیا تو یہ حلالہ۔ ابھی ایک رپورٹ آئی تھی کچھ دنوں پہلے، میں نے پیش کیا تھا پاکستان کے ایک پرچے سے، پھر ہندوستان کے کسی اخبار نے چھاپا تھا کہ بعض یورپی ممالک میں طلاق بہت ہوتا ہے، پاکستانی اور دوسرے لوگ وہاں طلاق بہت ہوتے ہیں، تو کہا طلاق ہو گیا، اب وہ بیچ میں کچھ لوگوں نے پڑھ کے دونوں میں مصالحت کرائی، حلالہ کروایا اور اس کو ملا دیا اور حلالے کی جو ہے شوٹنگ کر لی۔ حلالے کے بعد جو ہے کچھ دنوں کے بعد میاں بیوی کو لے جا کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری یہ حلالے کی جو ہے ویڈیو ہمارے پاس ہے، ہاں اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو ہم عام نہ کریں یا بے عزتی نہ ہو تو ہمیں اتنی اتنی رقم دیجیے۔ اب یہ ہمارے اصحاب جبہ و دستار بھی جو ہے بلیک میلنگ کا دھندا سیکھ رہے ہیں، وہ بھی دین کے نام پہ۔ ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون، دین کو کھلواڑ بنایا، یہی کرتے تھے وہ سب۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، ہاں وہی کیا میں سناؤں، وقت نہیں ہے۔ جیسے دین کو کھلواڑ بنایا تھا، قرآن حدیث پہ عمل نہیں کرنا، قرآن خوانی کر کے برکت حاصل کر لینا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا کہ جس طرح آج مسلمانوں میں ہوتا ہے نا کہ برکت کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، ایسے عیسائیوں میں ہوتا تھا عمل نہیں کرنے کا، طور انجیل پہ گھر میں پڑھ لو، یہ کر لو وہ کر لو۔ وہ جو ان کے یہاں ایک مصلح پیدا ہوا تھا، کیا نام تھا، جس نے وہ اصلاح کا کام کیا عیسائیت کلیسا کے خلاف، جو ہے اس نے سن 1600 میں وہ جو ہے مخالفت شروع کی، اس کا ذکر کیا۔ اس نے یہی سوال اٹھایا کہ ہماری نجات کا انحصار انجیل پر، اللہ کی کتاب پر عمل کرنے میں ہے یا پوپ اور پادری کی موافقت کرنے میں ہے کہ ہم گناہ کریں اس کو تحفہ دے وہ ہمارے کو جنت الاٹ کر دے گا؟ گھر میں آؤ تحفہ طائف تو گناہ معاف کر دے گا، کنفیشس کر لو گناہ معاف۔ تو وہ جو کرتے تھے وہی آج مسلمانوں میں ہو رہا ہے کہ آپ کچھ مت کرو، نشہ کرو، زنا کرو، چوری کرو، حرام خوری کرو، نیاز جمعرات کے دن پڑھا لو، مولوی صاحب آ کے فاتحہ کر دیں گے سب معاف، شارٹ کٹ جنت کا بتا دیں گے کہ 15 سے 15 شعبان کو کون اتنی محنت کرے رمضان کے روزے اور اتنی محنت آخری اشرے میں، ایک رات بتا دی پورے رات کی جو ہے سال بھر کی نماز جو چھوٹی ہے سب کا کور کر لیا، بے نمازی بنانے کا نسخہ، قضائے عمری پڑھ لی۔ یہ جو سارے کھلواڑ اور کھیل چل رہے ہیں، وقت نہیں ہے، آپ تھوڑے میں زیادہ غور کریں، یہ ساری چیزیں یہود و نصارہ کے یہاں گمراہیوں کی پائی جاتی تھی۔ چنانچہ یہ ایک چیز میں نے بتائی کہ ہیلوں کے ذریعے سے حلال کو حرام بنانا، اسی طرح عبادات میں تشدد اور غلو، رہبانیت کا میں نے ذکر کیا،
اسی طریقے سے ذات انوات والی حدیث کو دیکھ لیجئے، حضرت ابو واقد لیثی کی ترمذی کی صحیح حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم حنین کی طرف نکلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہاں یہودی مشرکین کا ایک بیری کا درخت تھا جس کو وہ ذات انوات کہتے تھے. ہاں ہم نے دیکھا جو نئے نئے مسلمان تھے، حضرت ابو قتادہ ابو واقد لیثی کہتے ہیں کہ ہم نئے نئے مسلمان جو تھے، ہم نے یہ کہا کہ جیسے اللہ کے رسول ان کا جیسے یہ درخت ہے نا ذات انوات، ہمارے لیے بھی بنا دیجیے. اللہ کے رسول نے کہا اللہ اکبر، غصہ ہو گیا، تعجب اور غصے میں آپ نے اللہ اکبر کہا اور اس کے بعد کہا انہا السنن، یہی ہے سنن، لترکبن سنن من کان قبلکم، تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر سوار ہوگے، چلو گے. ہاں بالکل ہو بہو، قلتم والذی نفسی بیدی کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے ویسی ہی بات کہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، جو قرآن میں ہے کہ انہوں نے موسیٰ سے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا دیجئے جیسے ان مشرکین کے معبود ہیں. غور کیجئے، ذات انوات میں وہ اس میں روایت میں ہے کہ وہ مشرکین اس پر ہتھیار لٹکاتے تھے، اس سے تبرک لیتے تھے. تو جس چیز سے تبرک قرآن و حدیث نے نہیں بتایا اس سے تبرک حاصل کرنا، ان کو معبود بنانا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے جو کہا تھا کہ ہمارے لیے معبود بنا دو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ویسے ہی معبود بنانا بھی کہا تم کہہ رہے ہو. اب آج کتنی چیزوں کو لوگوں نے متبرک بنایا. وہ دیوبند کا انار کا درخت جو ہے وہ متبرک ہے، وہاں جس کی نماز جنازہ پڑھی جائے بخش دیا جائے گا، ایسا میں نے سنا ہے. اگر ایسا کہتے ہیں تو یہ ایسا ہی بات ہے. کسی کے مزار فلاں جگہ جاؤ تو یہ مراد پوری ہوتی ہے، فلاں چیز پہ جاؤ تو یہ کام پورا ہو جاتا ہے، فلاں سفر کر لو تو یہ فلاں جگہ اور فلاں شخصیت، یہ سب اسی قسم سے ہے. یہ یہود و نصارہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مشرکین کے طریقے سے بھی اس حدیث میں منع کیا اور اہل کتاب کے بھی. اسی طریقے سے اس میں جو ایک ہے کہ کفریہ اور شرکیہ اعمال جو ہے یہود و نصارہ میں پایا جاتا تھا. میرا وقت کم ہے اس لیے میں صرف ذکر کروں کہ جادو کا سیکھنا سکھانا اور جادو پر عمل کرنا. ہاروت ماروت کا قصہ دیکھیے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا اور بیچ میں کہا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ جادو سیکھنا سکھانا حرام تھا. سکھاتے تھے وہ ہاروت ماروت تو کہتے تھے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم آزمائش ہے، کفر مت کرو، مطلب سیکھو گے تو کفر ہوگا. پھر بھی وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان تفریق کرتے تھے. آج ہمارے یہاں بہت سارے بدعقیدہ لوگ اور بہت ساری خواتین، کسی سے بدلہ لینا ہے، کسی کا انتقام لینا ہے یا کچھ جھگڑے ہیں گھریلو، تو اس میں اس کے خلاف یہ کر دو، اس کے خلاف وہ کر دو. جاتے ہیں پھونک جھاڑ کرنے والے، جادو ٹونا کرنے والوں کے پاس، پیسے بھی دیتے ہیں اور ایمان بھی دیتے ہیں. یہ کفر ہے. جادو کرنا کرانا کفر ہے، شرک ہے. کہانت جادو یہ ان کے یہاں عام تھا، یہ ہمارے یہاں بھی کیا جاتا ہے. اسی طرح یہود و نصارہ کا ایک بہت بڑی خرابی قرآن نے کہا، ان کا تفرق اور فرقہ بندی اور اختلاف. اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے فرقہ بندی کر لی اور اختلاف کر لیا بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی تھی. واضح دلیلیں آنے کے بعد اختلاف نہیں ہونا چاہیے لیکن ہوا. ایسے ہی اس امت میں بھی ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. اب ظاہر سی بات ہے کہ سب جہنم میں جائیں گے تو وہ صراط مستقیم جو اللہ کا جنت کی طرف جانے والا ہے اس سے ہٹنے پر ہوگا. اور یہ جو صراط مستقیم سے جو ہٹتا ہے وہ بدعات، خرافات، اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر شخصیات کے پیچھے جانے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اس سلسلے کی اور بھی کئی دلیلیں ہیں. قرآن میں، حدیث میں کئی مقامات پر کہا گیا کہ اہل کتاب جبت اور طاغوت پر، شیاطین پر، جادو پر، بتوں پر ایمان رکھتے تھے، طاغوت کی پرستش کرتے تھے. وہ عبادت طاغوت، ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا گیا، یہ سنیچر والوں کو بھی بنایا گیا تھا. تو ایسے ہی یہ عمل جو ہوا تھا اس امت میں بھی ہوگا. یہاں بھی طاغوت کی عبادت کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں. فرقہ بندیاں ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، بلکہ اس کو پوری اسلامی تاریخ میں جھیل رہے ہیں. اب اس سلسلے میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں، جیسے کسی ایسے مقام پر ایک صحابی آیا کہنے لگا کہ میں نے بوانا کے مقام پر ایک اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی تھی، تو پورا کروں کیا؟ تو آپ نے 2 سوال کیے کہ کیا وہاں کوئی بت پوجا جاتا تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں. کہا وہاں جاہلیت کا کوئی تہوار منایا جاتا تھا؟ کہا نہیں. کہا ٹھیک ہے اپنی نظر پوری کر لو، اس لیے کہ ایسی نظر پوری نہیں کی جا سکتی جس میں اللہ کی معصیت ہو، اللہ کی معصیت نافرمانی. اس کا مطلب یہ کہ اگر غیروں کا کوئی عید اور تہوار کی جگہ ہے تو وہاں اسلام کا عمل کرنا بھی معصیت ہے، اللہ کی نافرمانی. کتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں میں بھی ہم کو مخالفت کی تعلیم دی ہے جو ہمارے اور ان کے درمیان مشترک ہے، یعنی ہم کو بھی کہا گیا ہے وہ کام کرو، اور یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں، تو اس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ کیفیت میں، تعداد میں، یا کچھ ایسی چیز میں اختیار کرو جس سے ان سے آپ الگ ہو جاؤ. جیسے یہاں تفصیل نہ بیان کرتے ہوئے عاشورہ کے دن کا روزہ، اللہ کے رسول مدینہ پہنچے، دیکھا کہ 10 محرم کو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں. کہا کس لیے؟ کہا اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، اس کی خوشی میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، ہم بھی رکھتے ہیں. تو کہا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ سے زیادہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کی پیروی کریں. چنانچہ اس دن تو پہلے سے بھی روزہ رکھتے تھے، آپ نے اور تاکید سے شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد آخر میں آپ نے کہا کہ میں اگلے سال زندہ رہا تو 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا. یعنی یہود بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، تو ایک اور روزہ بڑھا کے ان کی ہم مخالفت کریں گے. وہ بھی داڑھی رکھتے ہیں، ہاں موچھ رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جز الشوارب وعاف اللحى وخالف المجوس، کہ اپنے موچھ کاٹو، ہاں، اور داڑھی چھوڑ دو اور مجوس کی مخالفت کرو. اگر وہ بھی داڑھی رکھتے ہیں تم بھی، تو تم ایسا کرو. بخاری کی ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان الیہود والنصارى لا یسبغون، کہ یہود اور نصارہ جو ہے وہ مہندی وغیرہ نہیں لگاتے، لہذا تم ان کی مخالفت کرو. یہ بخاری کی روایت ہے. ہاں، ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہود جو ہے اپنے نماز اور عبادت کے وقت جوتے چپل نکال دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے تو اللہ نے کہا تھا اخلع نعلیک فانک بالوادی المقدس طویٰ، اپنے جوتوں کو نکال دیجئے، آپ طویٰ کی مقدس وادی میں. تو اس کی پیروی میں کرتے ہیں. جو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اپنے جوتوں اور چپل میں، اپنے جوتوں میں اور اپنے موزوں میں نماز پڑھا کرو اور یہود اور نصارہ کی مخالفت کیا کرو. ہم کو کہا گیا وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تم بھی روزہ رکھتے ہو، تو تم سحری کھا کے ان کے روزے کی مخالفت کرو. وہ سحر نہیں کھاتے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تہواروں کے سلسلے میں کہا کہ جب آپ مدینہ پہنچے اور دیکھا کہ ہمارے یہاں یہ جاہلی لوگ کچھ 2 دن تہوار مناتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے تم کو جاہلی تہواروں سے بدل کر 2 اسلام کے جو تہوار دے دیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. ہاں، اہل علم نے کہا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس کا بدل دے دیا. جب ایک چیز کا بدل آتا ہے تو دونوں چیزیں رہتی ہے کیا؟ اس کے بدلے میں آپ کو یہ دے رہا ہوں، مطلب یہ بھی دوں گا کیا؟ جو پہلی چیز تھی بدلے میں ہے نا، تو وہ چیز واپس لے رہا ہوں. تو اب جب بدلے میں دیا تو اب وہ پہلے والا تہوار نہیں چلے گا. ہاں، قرآن کی ایک آیت ہے والذین لا یشہدون الزور، جو زور میں حاضر نہیں ہوتے. اس کا عام ترجمہ کرتے ہیں کہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ معنی ہوتا تو زور پہ بے ہوتا، والذین لا یشہدون بالزور. تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اسی لیے بعض صحابہ اور سلف سے یہ تفسیر ہے کہ لا یشہدون الزور کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ کے کام میں، جھوٹ کے کام میں شریک نہیں ہوتے، یعنی غیر مسلموں کے تہوار میں شریک نہیں ہوتے. غیر مسلموں کے تہوار میں وہاں رونق نہیں بڑھاتے. آج کتنے مسلمان شریک ہوتے ہیں، یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں. ان کے تہوار میں شریک ہونا اور ان کے تہوار کو اپنے گھر میں لانا پھر کتنا برا ہے. ہاں، جو شخص نوروز اور مہرجان منائے، بعض سلف نے کہا کہ وہ مسلمان نہیں ہے. پرانے سلف کے اقوال کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں ان آیات اور احادیث کی روشنی میں. اب ہمارے ہاں وقت نہیں ہے، ختم ہو رہا ہے، 2-3 منٹ بچے ہیں، تو اس میں ایک اہم بات کروں. میں نے ایسا سنا ہے کہ تلولی میں یہاں کچھ گھروں میں برتھ ڈے منایا جاتا ہے. مجھے تو یقین ہی نہیں آیا، حیرت زدہ. اور یہ سننے کے بعد ہی میں نے اس عنوان کو پسند کیا کہ گویا ہمارے مسلمان مرد اور خواتین اس عنوان اور موضوع کی اہمیت کو نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ان سب چیزوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا نتیجہ کہاں تک جاتا ہے؟ ابھی اشارہ کروں، افسوس کے وقت نہیں ہے. آپ یہ خبریں سن رہے ہیں نا، میں نے خود یہاں ذکر کیا تھا 2 مہینہ پیشتر ایک خبر آئی تھی کہ بمبئی میں 1-2 مہینہ پہلے صرف 1 مہینے میں 35 مسلم لڑکیوں نے غیروں سے شادی کی، دھرم بدل لیا. آپ کی دینی غیرت اسے قبول کر رہی ہے؟ کچھ سالوں پیشتر تک ہمارے بچپن میں یہ خبریں، اس طرح کی خبر شاذ و نادر آ جائے تو لوگ حیرت کرتے تھے. مسلمان عورتوں میں بھی اتنی غیرت تھی کہ یہ سوچ نہیں سکتی تھی. آج سوچ رہی ہیں، کر بھی رہی ہیں. کیسے؟ یہ جو موضوع ہمارا چل رہا ہے، جس پر گفتگو ہو رہی ہے کہ غیروں کی مشابہت اختیار نہ کی جائے، یہ ٹی وی چینل، فلمیں ان کی تہذیب و ثقافت کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا، دھیرے دھیرے ان کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، دھیرے دھیرے اسلام کی اہمیت کم ہوتی ہے، ان کے مذہب کی عزت بڑھتی ہے، اور پھر اس میں فرق کرنے کو کوئی اہم بات نہیں سمجھی جاتی. اور ایک
وہ مرحلہ آتا ہے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ مذہب تک تبدیل کر دیتے ہیں، دنیا کے لیے اپنی آخرت تباہ کر لیتے ہیں، گھر بار چھوڑ دیتے ہیں. سازش کے تحت کتنی مسلم بچیاں ایسی ہیں، وہاں گئی 2 سال کے بعد وہاں سے بھی پھینک دیا گیا، نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی. ہم یہ سبق پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں کہ جان چلی جائے جان قربان کر دو، سب چھوڑ دو، دین بچاؤ، عقیدہ بچاؤ. اور آج عقیدے کا سودا کر رہے ہیں مسلمان بچیاں، عورتیں. تو ہماری وہ مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں اور نہ سن رہی ہیں تو پہنچائیں میری بات. یہ طے کر لیجئے کہ برتھ ڈے ہمارے گھروں میں نہیں منایا جائے گا. یہ مسلمان طریقہ سلیقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا شعار ہے. اگر برتھ ڈے منانا ہوتا ہم عید میلاد نبی کی مخالفت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کو صحابہ نے نہیں منایا، آپ نے نہیں بتایا، کسی نبی اور کسی بزرگ کے وہ پیدائش برتھ ڈے کو نہیں منایا، تو ہم اپنے آپ کے، اپنے بچوں کی اور ان کے برتھ ڈے منائیں؟ اگر آپ اور ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہم غیروں کے طریقے کو اختیار کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ عید میلاد یہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے مطابق کرسمس منایا جاتا ہے، عیسائیوں کا تہوار. گاندھی جینتی، فلاں جینتی، جین مذہب کے ماننے والوں میں کچھ جینتیاں ہیں اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں جینتیوں کی شکل میں جو آپ اگر برتھ ڈے منا رہے ہیں تو آپ ان مذہب والوں کے طریقے پہ چل رہے ہیں، اسلام کے خلاف جا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو ناپسند کر رہے ہیں. ہاں، اسی طریقے سے اگر ہم اور بھی کچھ چیزیں ہیں، میں ایک مثال دے کے اشارہ کر کے کہ اذان کی جب بات آئی تو یہ کہا گیا کہ یہودی آگ جلاتے ہیں، عیسائی ناقوس بجاتے ہیں، ہم کو بھی ایسا کچھ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. جب یہودی نصارے کہتے ہیں تو کہا وہ نہیں چلے گا. اذان دو بلال، اذان کو دوہرا بولو اور اقامت کو سنگل بولو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنن ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے. ہاں، اتنی شدت ہے کہ علامہ ابن تیمیہ یہاں تک کہتے ہیں، یہ آخری بات، کئی چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں، اتنی شدت اختیار کی ہے شریعت نے کہ اگر آپ اور ہم عربی زبان میں گفتگو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو ابن تیمیہ کہتے ہیں، یہ اس میں اختلاف ہے، کیا جاتا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہم کو عربی زبان میں اگر بات کرنا آتی ہے تو دوسری زبان میں بات کرنا جائز نہیں ہے. عربی کیلنڈر اور تاریخ سے کام چلتا ہے تو دوسرے کیلنڈر کا استعمال کرنا درست نہیں ہے. اس سلسلے میں انہوں نے بعض اسلاف کا واقعات بیان کیا اور وجہ بتائی کہ آپ جس زبان کو بولتے ہیں، آپ کے بچے جس زبان کو سیکھتے ہیں، اس زبان کی تہذیب و ثقافت کا آپ کے بچوں پر اثر پڑتا ہے. ایک آدمی جب انگریزی پڑھتا ہے تو شیکسپیئر کے، برنارڈ شاہ کے، انگریزوں کے اور ان کی مذہبی چیزوں کی بہت ساری چیزوں کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، اقوال کو یاد کرتا ہے. ایسے ہی مراٹھی اور دوسری زبانوں کا. لیکن جب عربی پڑھے گا ایک بچہ تو عربی پڑھنے والا کچھ قرآن اس کو یاد ہوگا، کچھ حدیثیں پڑھے گا، صحابہ کے اقوال اور ائمہ سلف کے اقوال پڑھے گا، وہ اسلامی اور دینی تہذیب سے قریب ہوگا. لہذا علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس لیے ہم کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس زبان سے لوگوں کو آشنا کریں جو ہمارے دین اور مذہب کے لوگوں کی زبان ہے. ہندوستان میں اردو کی جب ہم تائید کرتے ہیں، اس کو زندہ کرنے کی بات کرتے ہیں تو کسی زبان کو مقدس نہیں مانتے. اس لیے کہتے ہیں کہ اردو زبان میں ہمارے قرآن کے تراجم ہیں، حدیثوں اور ان کی شروحات کے کام ہیں، تو اسلامی تہذیب و ثقافت کے بہت سارے نشانات ہیں. ایسی اور بھی چیزیں ہیں. آپ قرآن حدیث میں جگہ جگہ کو دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ دیکھو تم سے پہلے کے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہو گئے. ہاں، جیسے حضرت اسامہ گئے کہ وہ فاطمہ مخزومیہ بڑے خاندان کی چوری کی، ہاتھ مت کاٹیے، تو کہا کہ اس میں تم سفارش کرنے آئے ہو. اسی پہلے کے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ اگر کوئی اشراف اگر گناہ کرتے تھے تو ان کے لیے نرمی برتتے تھے، کمزور لوگ کرتے تھے تو ان پر سختی برتتے تھے، ان پر سزا. آج ہمارے یہاں یہ بھی ہو رہا ہے. وقت زیادہ ہو گیا، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. بس فوائد اور اس کی حکمتوں کے تعلق سے کچھ اشارے ہوئے تھے. ایک دو بات پھر سے دہرا دوں کہ اگر ہم دوسرے قوموں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں تو اسلام کا تشخص مجروح ہوتا ہے. اسلام جو شخص ایسا کہتا ہے تو وہ اللہ کے دین پر راضی نہیں ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولہ کے خلاف ہے. اگر کوئی دوسرے مذہب کی کسی چیز کو اختیار کر رہا ہے تو وہ اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام میں کمی ہے، اس کمی کو ہم دوسرے مذہب سے پورا کر رہے ہیں. اپنے تشخص کو کم کر رہا ہے، دوسرے مذہب کی طرف مائل ہو رہا ہے اور اپنی نسل کو اسلام سے ہٹانے کا ایک نمونہ پیش کر رہا ہے. اللہ تبارک اس اور بھی نقصانات ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو اور دین کے تقاضوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہر خیر سے نوازے، ہر فتنے اور ہر عذاب سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.